السلام علیکم، میں ہوں مریم ذیشان۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تھنک ٹینک میں ساتھ موجود ہیں ایاز امیر صاحب، سلمان غنی صاحب، ڈاکٹر حسن عسکری صاحب اور خاور گھمن صاحب۔ ناظرین، وزیر اعظم عمران خان کی نظر میں 3 ماہ حکومت کے لیے انتہائی اہم ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عسکری قیادت کے ساتھ ان کے تعلقات مثالی نوعیت کے ہیں اور کہیں سے کوئی خطرہ نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ناکامی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ احتساب مکمل نہ کرنا ان کی حکومت کی سب سے بڑی ناکامی ہے۔ تو ہم آج اپنے پروگرام میں یہ ڈسکس کریں گے کہ ابھی تو حکومت کے پاس تقریباً 1.5 سال کا وقت ہے اور ہمارے پینل کی رائے میں یہ سال کارکردگی کا سال ہے۔ حکومت اس سال میں کچھ کر دکھائے گی تو اس کی پوزیشن بہتر ہو جائے گی، لیکن وزیر اعظم ان 3 مہینوں کو اہم کیوں قرار دے رہے ہیں، یہ سوال میں اپنے پینل کے سامنے رکھوں گی۔ ایاز صاحب، کس بنیاد پر وزیر اعظم کو یہ 3 مہینے اہم لگ رہے ہیں؟ دیکھیے جی، ہمارے بڑے شاہ سوار تو خاور گھمن ہیں جو ویسے ہی میدان مارتے ہیں، تو آج تو گویا تھنک ٹینک کیا ہوا، خاور نامہ ہوا۔ اچھا، انہی نے سوال کیے اور جواب دے رہے ہیں۔ وہ جو ہوتی ہے نا میوچول ایڈمریشن سوسائٹی، میں آپ کا مدح اور آپ میری تعریف سن رہے ہیں، تو یہ تو وہ جو وہاں پہ تھا جوڑ، وہ تو ایسے ہی تھا کہ ایک مطلب اپنی ایڈمریشن میں غرق، جس کا ہمیں مظاہرہ یہاں پہ ملتا رہتا ہے، اوپر سے سیاستدان مشرق عمران خان۔ اب عمران خان کا آپ کہہ رہی ہیں کہ ان کے سامنے 3 ماہ کے کون ہیں؟ آپ مجھے کوئی آدمی سامنے لا کے بتا دیں جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میں خان صاحب کا دماغ پڑھ سکتا ہوں کہ اس میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ ایک جو انہوں نے چھکا لگا دیا اس انٹرویو میں، جو آج سب اخبارات کی زینت بنا ہوا ہے، وہ تو ایکسٹینشن کے معاملے میں تھا۔ بھائی، سال بمشکل ابھی جو ہے اس کا آغاز نہیں ہوا، کہیں جا کے ہونا ہے، وہاں پہ 11ویں مہینے میں کچھ ہونا ہے، نہیں ہونا، جو ہونا، زیادہ بحث اس پہ نہیں ہونی۔ کسی اور ملک میں یہ بحث نہیں ہوتی۔ اور انہوں نے کہا میں نے ابھی ایکسٹینشن کے بارے میں سوچا نہیں ہے۔ مطلب ہے کہ آپ نے جو سپیکولیشن ابھی تک نہیں ہے، قوم کو اس وقت اور چیزوں کی فکر ہوگی، میرے خیال غالباً ایکسٹینشن کی فکر قوم کے اعصاب پہ نہیں بیٹھی ہوئی۔ تو سوال کیا گیا نا ان سے، وہ سوال ہوگا تو جواب تو وہ دیں گے نا ایاز صاحب۔ آپ بھی میوچل ایڈمریشن سوسائٹی میں آج شامل تو نہیں ہوگی، وہ ایک ہی کافی ہیں، آپ بھی ہوگی ہیں وہاں پہ۔ اچھا، سوال انہوں نے دیا، انہوں نے کچھ نہیں کہنا، آج سننا ہے خاموشی سے، آپ نے نا آج خاموشی سے سننا ہے آپ نے۔ نہیں بھائی، وزیر اعظم صاحب کو کہنا چاہیے، ٹوکنا چاہیے تھا کہ کوئی سوال ہے یہ پوچھنے والا، اور آپ لوگوں کو ایکسٹینشن پڑی رہتی ہے۔ اب آپ کہہ رہی ہیں کہ پوچھا تھا تو آگے سے بتانا تھا۔ مطلب انہوں نے پورے قوم کو، اور جو قیادت ہے جس کی طرف وہ اشارہ ایکسٹینشن کا ہو رہا ہے، انہوں نے اب سے ڈیبیٹ شروع کر دیا۔ اور ہاں، وہ اتنے بولے بھی نہیں ہیں جو آپ کہتے ہیں نا دوسرے بولوں کے بارے میں، تو یہ نہ سمجھے وہ بولے۔ انہوں نے کم از کم اتنا تو اندیا دے دیا ہے کہ ایکسٹینشن دینا نہ دینا وہ میں نے دینا ہے۔ یہ تو انہوں نے واضح کہ میں نے ابھی تک سوچا نہیں ہے، جب اور بین الاقوامی مسائل سے میں فارغ ہوں گا۔ آپ کے خیال میں کس نے سوچنا ہے؟ مطلب انہوں نے اشارہ کر دیا کہ جب میں اور میری فتوحات پوری ہوں گی، جب میں دنیا کو قائل کر لوں گا، جب اسلامو فوبیا کا میں کر لوں گا، جب اسلام دوبارہ یہاں پہ میں پاکستان میں لے آؤں گا، تو پھر ایکسٹینشن کا بھی مسئلہ ہو جائے گا۔ خدا را پرابلم جو ہیں، بات جو ہے، انہوں نے سب بات کی، پر وہ جو درمیان میں کمرے میں ہاتھی کھڑا ہے اس کی ذکر نہیں کیا۔ اور معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، آپ کو کچھ سمجھ نہیں اس کی آ رہی، آپ کو کچھ نہیں ہے، آپ کی ہوم ورک بھی 3 سال آپ کا جو یہ کیا کہتے ہیں تعلیم بالغان جو 3.5 سال ہے، وہ قوم کے ایکسپنس پہ ہوا ہے، اس کا ذکر نہیں ہے۔ 3 ماہ یہ ہے، میرے مثالی تعلقات ہیں فلانے، بھائی مثالی ہونے چاہیے، وہ مت ہے۔ یہ تو ہم ہی ہے جو ہے یہاں پہ جھگڑے اور وہ فساد یہاں ان باتوں پہ کرتے ہیں جن کا ذکر نہیں ہونا چاہیے۔ تو 3 ماہ کیا ہیں؟ 3 ماہ یہی ہیں کہ یہ جو ہے ہوائیں جو چل رہی ہیں، تنقید ہے، شور ہے۔ شہباز شریف آج کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کس بنا پہ وہ وزیر اعظم نہیں رہے، شاید خاقان عباسی کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں لانگ مارچ کریں گے، کوئی فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں۔
ایک جو ہے ایک وہ اور ایک انہوں نے مان لیا کہ ہماری وہ شکست جو ہوئی تھی کے پی میں وہ انہوں نے بھی بری ہوئی شکست کا تھی، لفظ استعمال کیا۔ اور جو ہے 3 مہینے جو ہیں پرابلمز، وہ پنجاب کا لوکل الیکشن ہے، یہ جو ضلعی میئر، آپ کو کس نے کہا تھا یہ ڈائریکٹ ووٹ پہ 1 مین 1 ووٹ پہ وہ کر دیں؟ 30 سال تک پاکستان 1 مین 1 ووٹ پہ نہیں ہوا، آپ نے بلدیاتی انتخابات اس پہ کرا دیے اور بھگت لیا آپ نے کہ فرنٹیئر میں کیا ہے، تو یہاں پہ کیا ہونا ہے۔ لیکن انہوں نے ایک بار پھر اعتماد کا اظہار کر دیا ہے منصبدار پنجاب سردار عثمان بزدار میں کہ وہی ہماری کشتی اس بھنور سے، ان پانیوں میں سے سردار عثمان بزدار جو ہے، اور کوئی آنچ جو ہے ان کے کردار پہ یا ان کے اکمپلشمنٹس میں آنے نہ پائے۔ باقی جو ہے وہ تو ظاہر ہے، آپ نے 2 منٹ جو دینے ہیں خاور گھمن صاحب کو 14 منٹ وہ تفصیل سے ہمیں بتائیں گے ٹھیک ہے اصل بات کیا ہے۔ آپ کی نظر میں بلدیاتی انتخاب ان 3 مہینوں میں بڑے اہم ہو سکتے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں سلمان صاحب کہ جیسا کہ ایاز صاحب نے ذکر کیا اور ان سے سوال ہوا جب بزدار صاحب کی کارکردگی سے متعلق، تو وزیر اعظم خاصے مطمئن نظر آئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی ناکامی کا اعتراف بھی کیا ہے احتساب سے متعلق اور کے پی میں جو شکست ہوئی ہے۔ کیا ہو سکتا ہے ان 3 مہینوں میں، کون سے چیلنجز ہیں اس حکومت کے لیے؟ دیکھیں، ایک تو اپریشیٹ میں کرتا ہوں خاور صاحب کو کہ ان کا انٹرویو، دیکھیں پرائم منسٹر نے خواہ کچھ کہا ہے جو کچھ بھی ہے لیکن ڈسکس تو ہوا ہے نا پاکستان کے تمام اخبار، یہ کریڈٹ ہے ان کا۔ دوسری بات یہ کہ انہوں نے جو 3 ماہ کو اہم قرار دیا ہے، شکریہ، وہ کسی تجزیے کی بنیاد پر ہے، وہ حساب کتاب کے حوالے سے ہے، یا کوئی روحانیت کا کرشمہ ہے۔ اچھا، لیکن میں بطور جرنلسٹ یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ وہ پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں، سیاستدان ہیں، 2 چیزیں ہوں گی سامنے، ایک معاشی صورتحال ہے، ایک سیاسی صورتحال ہے۔ جہاں تک معاشی صورتحال کی بات ہے، دیکھیں وہ یہ بات تو مسلسل کہتے آ رہے ہیں کہ ہماری پالیسیز کے ثمرات سامنے آئیں گے، لیکن اگر 3.5 سال سے جو معاشی صورتحال ابتر ہے، جو مہنگائی کو وہ کنٹرول نہیں کر سکے، وہ آخر کون سا ایسا بٹن دبائیں گے کہ مہنگائی کا خاتمہ ہو جائے گا؟ وہ پھر کون سا ایسا بٹن دبائیں گے جس سے معاشی بحالی ممکن ہوگی؟ وہ پھر کون سا ایسا بٹن دبائیں گے جس سے روزگار کے مواقع لوگوں کو ملنے شروع ہو جائیں گے؟ میرا نہیں خیال کہ وہ معاشی صورتحال کے حوالے سے کوئی ایسا چیز ڈیلیور کر پائیں جس سے ان کی جو 3.5 سال عدم کارکردگی ہے اس کو کسی حد تک ریلیف مل سکے۔ دوسری اصل سیاسی صورتحال، اور یہ بات بالکل درست ہے، میں نے آپ کو لاسٹ پروگرام میں کہا تھا کہ یہ سال انتخابی بخار کا سال ہے، اس میں بلدیاتی انتخابات بھی ہونے ہیں، عام انتخابات کے لیے بھی ساری فضا بننی ہے، اور بلدیاتی انتخابات اس لیے امپورٹنٹ ہوں گے کہ جیسے کہا گیا ہے کہ یہ جو براہ راست ووٹ ہے، دیکھیں میں تو اسے بڑا پازیٹیو سمجھتا ہوں۔ یہ جنرل مشرف صاحب نے بھی اپنے سسٹم میں قرار دیا تھا لیکن کروائے نہیں تھے، بعد میں اس میں ترمیم کر دی گئی تھی کہ وہاں پر ایک فائدہ ضرور ہوا ہے اس براہ راست الیکشن کا کہ اب وہ چور دروازے نہیں کھلتے۔ وہ جو اثر و رسوخ کے عامل لوگ ہیں، وہ جو بڑی بڑی اماؤنٹس دے کے ناظم بن جاتے تھے، اب وہ نہیں ہوا کہ وہاں کے الیکشن کے حوالے سے وہاں پر اپوزیشن بھی مطمئن نظر آ رہی ہے، اور خود جناب پرائم منسٹر اور ان کی حکومت نے مانا ہے کہ ان کو وہاں پر شکست ہوئی ہے، اور وہ ان کا پاور بیس تھا۔ ابھی 27 مارچ کو دوسرا فیز آنا ہے، تو لہٰذا آنے والے دنوں کے اندر یہ جو انتخابی بخار ہے یہ چڑھے گا۔ لیکن یہ دیکھنا ہے کہ جی پرائم منسٹر صاحب لوگوں کو کون سی ایسی امید دلا رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ سمجھا جائے کہ جو ان کی حکومت جس صورتحال سے دو چار ہے یا معاشی صورتحال ہے اس میں کوئی ریلیف فراہم کر سکیں گے۔ وہ میں نہیں سمجھتا کہ خدا کرے کہ کوئی ایسی بات ہو، چونکہ ابھی تو وہ منی بجٹ پاس ہونا ہے 10 تاریخ کو، اس کے بعد اس کے اثرات سامنے آنے ہیں، کہ اس حوالے سے تو انہوں نے جس چیز کا، بلکہ میں تو آج ڈر گیا کہ وہ جو کھاد کی صورتحال کا بھی انہوں نے نوٹس لے لیا ہے کہ بعد جس چیز کا وہ نوٹس لیتے گئے ہیں نا وہ چیز رکی نہیں ہے۔ اور یہ میں کوئی اس بنیاد پہ نہیں کہتا کہ جی دیکھیں جن لوگوں نے یہ معاملات پہ احکامات پہ عمل درآمد کرنا ہوتا ہے وہ انتظامی مشینری اس حوالے سے سنجیدہ نہیں تھی، اور یہ کام براہ راست پرائم منسٹر کا نہیں تھا، یہ فیڈرل گورنمنٹ کا نہیں تھا۔ یہ جو مہنگائی کا طوفان آیا ہے اس کی براہ راست ذمہ دار تو صوبائی حکومتیں ہیں، اور صوبائی حکومت آپ نے بھی وہ کہا کہ جی وہ بزدار صاحب کو اگر وہ اپریشیٹ کر رہے ہیں، دیکھیں اس پہ تو کنسنسس ہے کہ بزدار صاحب کو پرائم منسٹر عمران خان صاحب بھی اپریشیٹ کر رہے ہیں، اور پنجاب کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون بھی انہیں اپریشیٹ کر رہی ہے، وہ انہیں ہوا نہیں لگنے دے رہی کہ عثمان بزدار صاحب کی طرف انہوں نے نہیں دیکھا،
تو کوئی نہ کوئی بات تو پھر عثمان بزدار صاحب کے اندر موجود ہے. لہٰذا آنے والا بلدیاتی انتخابات اور عام انتخابات کے لیے تیاری ہیں. اس ساری صورتحال کے اندر جو کچھ ہوگا، دیکھیں ہمیشہ پروفیسر صاحب ایک بات کہا کرتے ہیں کہ اپوزیشن متبادل کیا پیش کرے گی. دیکھیں ان کی سیاست تو چل رہی ہے، ان کے معاملات تو چل رہے ہیں کہ آپ اس بجٹ کے نتیجے میں عام آدمی پہ تو آپ نے سارا لوڈ ڈال دیا ہے، لیکن ہمارے جو اراکین شورا ہیں، ہمارے جو باقی دیگر طبقات ہیں، مضبوط طبقات جنہیں ہم اشرافیہ کہتے ہیں، کہ کیا آئی ایم ایف نے یا حکومت کی کسی پالیسیز کے نتیجے میں ان پر لوڈ پڑا ہے؟ میں نہیں سمجھتا. دیکھیں اس اشرافیہ کے معاملات تو آگے کی طرف بڑھے ہیں، اور آپ دیکھ لیں پچھلے 3-3.5 سال کے اندر میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر پاکستان بنیادی طور پہ ایک زرعی ملک ہے، اور زرعی ملک کے ہونے کی وجہ سے پاکستان میں کبھی فاقہ کشی نہیں ہوئی، پاکستان کبھی قحط سے دوچار نہیں ہوا، روٹی پاکستان کے اندر کوئی مسئلہ نہیں تھا رہا. پہلی دفعہ اس حکومت کے دور میں روٹی لوگوں کا ایشو بنا ہے کہ جو روٹی بیچارے دیکھیں یہ جو محنت کش ہوتے ہیں، محنت کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ روٹی زیادہ کھاتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے کام کرنا ہوتا ہے. اگر وہ 3 سے 2 روٹیوں پہ آ گئے، 2 والا 1 پہ آ گیا ہے، تو کسی کو تو یہ ذمہ داری لینی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے 3 بار خود حکومت کے مستقبل کے حوالے سے بھی اہم ہے اور اپوزیشن کے مستقبل کے حوالے سے بھی اہم ہے کہ وہ جو اپوزیشن لوگوں کے درد میں مریض آ رہی ہے، کیا لوگ اس کی طرف رجوع کریں گے، اور جن ایشوز کی وہ بات کر رہی ہے. دیکھیں اس میں ایک بڑا اہم فیکٹر ہے یہ جو الیکشن کمیشن کی اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ آئی ہے. آپ ذرا حالات دیکھیں کیا ہیں کہ اندر ان کا وکیل منتیں ڈال رہا ہے، اندر ان کا وکیل منت ڈال رہا ہے کہ آپ اسے اوپن نہ کریں، باہر ان کے وزراء کہتے ہیں یہ شفافیت ہے، ہم اس میں سرخرو ہو گئے ہیں. تو میرا خیال میں اس پہ اتنا ہی تبصرہ کروں کہ اس میں حکومت سرخرو ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، تو ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ 3 سالہ کارکردگی ایک طرف اور یہ 3 مہینے ایک طرف، معیشت، اپوزیشن کے مارچ اور فورن فنڈنگ کیس جو کہ آج کل ہائی لائٹ ہوا ہے، یہ بہت اہم ایشوز ہیں. کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ ان 3 مہینوں میں کیا ہو سکتا ہے جس کا وزیر اعظم اشارہ دے رہے ہیں؟ پاکستان کی پالیٹکس کچھ اس قسم کی ہے کہ آپ 3-4 مہینے سے زیادہ پریڈکٹ نہیں کر سکتے، اسپیکولیٹ کر سکتے ہیں، پریڈکٹ نہیں کر سکتے. یہ 3 مہینے گزریں گے، اس کے بعد پھر اگلے 3 مہینے کریٹیکل ہوں گے، پھر اس سے اگلے 3 مہینے کریٹیکل ہوں گے. پاکستان کی تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ 3 مہینے تو بہت بڑی بات ہے، ہر دن کریٹیکل ہے، اور اس کے لیے پرابلم جو ہے، چیلنجز جو اس 3 مہینے میں حکومت کو ہیں، وہ ایفیکٹ کریں گے ان کی اوور آل آؤٹ پٹ کو، جو الٹیمیٹلی ان کی الیکشن کے اندر جو پرفارمنس ہوگی اس کو شیپ کرے گی. وہ جو الیکشن کے لیے جو ان کو صورتحال ہوگی اس کی ابتدا اب شروع ہونی ہے اس 3 مہینے کے اندر. اس میں جو سب سے اہم جو چیز جس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ حکومت کو اپنی سوچ اور اپنے ساتھ کام کرنے والی شخصیات کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بغیر غالباً سوچ میں بھی تبدیلی اگر نہیں آتی، افراد میں بھی تبدیلی نہیں آتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کا جو گورننس کا سٹائل ہے وہ نہیں بدلے گا. اور اگر گورننس کا سٹائل یہی رہتا ہے تو 3 مہینے کے اندر ان کی مشکلات میں کمی نہیں آئے گی، اضافہ ہونے کا امکان ہے. ویسے بھی اس 3 مہینے میں فریم ورک بن جائے گا لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کا پنجاب میں، اور پھر 2 پارٹیاں اب مارچ کی بات کر رہی ہیں، پیپل پارٹی والے بھی مارچ کی بات کر رہے ہیں جو سمجھ سے بالاتر ہے، کیونکہ کہتے ہیں جی حکومت کو جانا ہے. اگر یہ حکومت جاتی بھی ہے تو نئی حکومت پیپل پارٹی تو نہیں بنا سکتی، ان کے پاس تو فیڈرل حکومت فیڈرل لیول پہ نمبر ہی نہیں ہے. لہذا حکومت اگر کوئی بنانے کی ایفرٹ کر سکتی ہے وہ پی ایم ایل این ہے جو پی ٹی آئی کے ساتھ وہاں موجود ہے اچھے خاصے ممبران کے ساتھ. تو اب یہ جو مارچ ہے یہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے کہ اس سے کم از کم ایک تو یہ پتہ لگتا ہے کہ اپوزیشن اکٹھی نہیں ہے، ایک تاریخ کو مارچ کر رہا ہے، دوسرا دوسرے تاریخ کو مارچ کر رہا ہے، ایجنڈا ایک ہی ہے. تو اب اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ اس کی وجہ سے حکومت کے لیے ایک سپیس کریٹ ہو جاتی ہے. امبیرسمنٹ تو حکومت کے لیے ہوگی کہ ایک تاریخ کو جا رہا ہے، دوسرا دوسری تاریخ کو جا رہا ہے اگر وہ گیا، لیکن حکومت کے لیے اتنا بڑا یہ چیلنج نہیں بنے گا کہ حکومت ادھر سے ادھر ہو جائے. اور اگر ان کی خواہش پوری بھی ہو جائے پیپل پارٹی کی، تو پھر یہ جس پارٹی کو وہ ایک سائٹ پہ کر کے پنجاب میں اپنا اہتمام کرنا چاہتے ہیں، اسی پارٹی کی حکومت فیڈرل لیول پہ
بننے کے امکانات جو ہیں وہ موجود ہیں. اور اس کے علاوہ جو اصل جو چیلنج ہے کہ وہ آپ اقتصادیات کو کس طرح ایڈریس کریں گے, اور اقتصادیات میں خصوصاً اقتصادیات کا وہ پہلو جو کہ آپ نے عوام کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. اور اقتصادیات کو حل کرنے کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ جب تک بیٹھ کے بات نہیں کریں گے, میرا نہیں خیال کہ اقتصادیات کا چیلنج میٹ کیا جا سکتا ہے. آج آپ حکومت کو بدل دیجئے, کوئی بھی لے آئیے حکومت, آپ سول لے آئیے, نان سول لے آئیے, دوسری پارٹیوں کے لے آئیے, اسے نیشنل گورنمنٹ کہہ دیجئے, جب تک یہ اکٹھے ہو کے فیصلے نہیں کریں گے جو بھی حکومت کرے گا وہ خراب ہوگا. ٹھیک ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت جو اپروچ ہے کہ تین جو ہے نا سمت جا رہے ہیں, حکومت ایک سمت جا رہی ہے, پیپل پارٹی ایک سمت جا رہی ہے, باقی اپوزیشن تیسری سمت جا رہی ہے, تو جب تک ان کی سمتیں تین مختلف ڈائریکشن میں رہیں گی تو کامیابی ان میں تینوں میں سے کسی کو نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اور نقصان عوام کا ہوگا. اور اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ کچھ ٹھنڈے دل سے سوچیں, عوام کی بہتری کے لیے سوچیں, اکانومی کو اس لیے ٹھیک کر دیں کہ عوام کی بہتری ہے. اس خیال سے اپوزیشن غالباً کوآپریٹ نہیں کرے گی کہ کہیں کریڈٹ جو ہے وہ حکومت وقت نہ لے جائے. تو میرا خیال یہ ہے کہ حکومت کے لیے اب باقی سارے دن, سارے مہینے کرٹیکل ہیں, کیونکہ ان کا ہر قدم الٹیمیٹلی جو ان کا جو فائنل جو کہنا چاہیے امتحان ہوگا الیکشن کے اندر, اس امتحان کو انفلوئنس کریں گے. اور موجودہ رجحانات اگر قائم رہتے ہیں 3 مہینے, 6 مہینے, 9 مہینے, 12 مہینے, تو پھر میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کی مشکلات میں اضافہ ہو جائے. ٹھیک ہے. تو آئندہ انتخابات تک حکومت کے لیے ہر دن غور و خوض کا دن ہے. خاور, کل جب آپ انٹرویو کر کے آئے, آپ سے بات ہو رہی تھی, آپ نے بتایا کہ وزیر اعظم صاحب کی بدن بولی خاصی پر اعتماد دکھائی دی. مہنگائی کا جن بے قابو ہے, عوام دہائیاں دے رہے ہیں, گورننس کے شدید مسائل ہیں اور کے پی میں شکست, یہ تمام عوامل ایک طرف, کیا چیز وزیر اعظم کو اتنا پر اعتماد بنا رہی ہے؟ آپ نے کیا دیکھا؟ کیا مثالی تعلقات کانفیڈنس بڑھا رہے ہیں وزیر اعظم کا, یا عوام کی دہائیوں کے برعکس وہ اپنی کارکردگی سے مطمئن ہیں؟ سوال ویسے کافی لمبا ہو گیا, لیکن میں کوشش ضرور کروں گا اس کا جواب بھی لمبا دے دیں. ایک تو جو میرا ایک تو میرا دکھ درد جو ہے وہ سلمان غنی صاحب اچھے انداز سے سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے بھی ساری زندگی رپورٹنگ کی ہے, تو رپورٹر بیچارے کا کام یہی ہوتا ہے کہ کہیں سے کوئی خبر مل جائے, اور پرائم منسٹر آف دا ڈے اور چیف ایگزیکٹو کچھ وقت مل جائے, آج کوئی وقت مل جائے تو آپ کو جو ایشوز انڈر ڈسکشن آپ کے نیشنل پولیٹیکل ڈسکورس کے اندر چل رہے ہیں, تو ان کے اوپر جو پرائم منسٹر کا, چیف ایگزیکٹو کا جو اس کا مطمع نظر ہے وہ مل جائے تو خبر ہوتی ہے. میرے خیال میں آج الحمدللہ ہمارے اس پروگرام کے توسط سے آپ کا چھوٹا سا کولیگ ہوں, تو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ آج تمام اخبارات کی لیڈ اور کل سے درجنوں پروگرامز اور درجنوں کالمز اسی ایشو کے اوپر لکھے جا رہے ہیں. اچھا, سب سے اہم بات تو یہ جو آپ کی جو پہلا سوال کہ جی وہ کانفیڈنٹ کیسے ہیں. آج کل سب سے زیادہ سوال جو ہمارے میڈیا کے اندر ڈسکس ہو رہا ہے, اور خاص طور پر لاہور سے چونکہ اس تنازع نے جنم لیا کہ جی ہماری بات چیت ہو گئی ہے اور بس معاملہ طے ہیں, ملاقاتیں ہو گئی ہیں لندن کے اندر, تو اب خان صاحب جو ہیں جانے کی تیاری کریں, اپنا سامان شمان پیک کریں, تو کیا واقعی اس میں کوئی حقیقت ہے؟ تو یہی سوال میں نے ان کے سامنے رکھا. میں نے کہا جی خبریں کافی زیادہ ہیں, تو آپ کب جا رہے ہیں, کب اپنی اسمبلی توڑ رہے ہیں, یا کب آپ کو نکالا جا رہا ہے؟ تو ہی سیڈ کہ مجھے تو کم از کم کوئی ایسی چیز دائیں بائیں اوپر نیچے سے نظر نہیں آ رہی کہ ایز اف میری حکومت کو کوئی خطرہ ہے. تو آئی ایم سیٹ ٹو کمپلیٹ مائی 5 year term, اور اس کے بعد عوام فیصلہ کریں گے. میری حکومت کو تو کم از کم کوئی بھی کسی بھی طرح کا کوئی خطرہ نہیں ہے. دیٹ واز دا ون تھنگ جو مجھے سمجھ آئی کہ وہ ایک کانفیڈنٹلی بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ 5 سال پورے کرنے ہیں اور اس کے اندر جو بھی اچھا برا کریں گے اس کا نتیجہ بھگتنا ہے. اب سوال یہ جو جس کے اوپر سب سے زیادہ بحث و مباحثہ چل رہا ہے کہ جی 3 مہینے کرٹیکل کیوں ہیں. پچھلے پروگرام میں بھی عرض کیا تھا مریم, دیکھیں یہ سال آنورڈ اپریل تک آپ کے پاس ٹائم ہے, موجودہ حکومت کے پاس ہے کہ آپ نے جو اپنی اکانومی ہے جس کے اوپر ڈاکٹر صاحب نے بات کی اس کو سٹیبلائز کرنا ہے. آپ آئی ایم ایف کے اندر جا رہے ہیں, آئی ایم ایف کی طرف سے سخت گیر قسم کی جو شرائط ہیں آپ کی حکومت کے اوپر رکھی جا رہی ہیں. آپ نے بجلی کے بل بڑھانے ہیں, آپ نے پیٹرولیم لیوی لگانی ہے, آپ نے جو اپنے اخراجات ہیں آپ نے ان کو روکنا ہے, اور آلریڈی ہمارے تمام جو سارے شعبے ہیں وہ ایک سیچوریشن لیول پہ پہنچے ہوئے ہیں, اس سے زیادہ ان کے اوپر آپ کٹس لگا نہیں سکتے. تو حکومت کے لیے بہت کرٹیکل ہے کہ وہ اکانومی کو کس طرح مینج کرتے ہیں اگلے 3-4 مہینے کے دوران.
اگر تو وہ جو میکرو لیول جو معاشی اشاریہ ان کو بہتر کر لیتے ہیں, ڈالر کو کنٹرول کر لیتے ہیں, کوئی 170 کے آگے پیچھے لے آتے ہیں, آپ کا جو اس وقت افراط زر ہے ڈبل ڈیجٹ کے اندر ہے 11, 11.5, 12, وہ واپس سنگل ڈیجٹ کے اندر آ جاتا ہے, مہنگائی کو تھوڑی سی رکاوٹ ڈالتے ہیں, جو آپ کا گروتھ ریٹ ہے وہ جو کلیم کر رہے ہیں جو 4% جر رہا ہے, تو وہ آپ نے جو اگلے سال مئی جون کو بجٹ پیش کرنا ہے تو اس سے پہلے 3-4 مہینے یہی ہیں, اس کے اندر آپ نے جو بھی چمتکار دکھانا ہے, جو بھی آپ کی جو گٹلی کے اندر آپ نے اپنا جو چھپایا ہوا ہے, آپ کی جیب کے اندر جو بھی کلیے ہیں وہ نکال کے آپ نے لگانے ہیں اور بتانا ہے کہ جی یہ اکانومی بہتر ہو گئی ہے, اور اس کے بعد آپ نے بلدیاتی انتخاب میں بھی جانا ہے, پنجاب کے اندر کے کے اندر جو بھی آپ کو سامنا کرا شکست کا محرکات جو بھی تھے وہ تو وہ پرائم منسٹر نے بتائے اور میڈیا کے اوپر بھی ڈسکس ہوئے. تو یہ اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ 3 مہینے میرے لیے بہت زیادہ اور ہماری حکومت کے لیے بڑے اہم ہیں. اس کے بعد جو سوال ہے نا خاص طور پر جو ملٹری لیڈرشپ کے حوالے سے, وہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری اگین جو ہے کنٹروورسی لاہور سے جنریٹ ہوئی, ایاز صاحب کے سابقہ لیڈران اور سلمان غنی صاحب کے دوستوں کی طرف سے. ہماری مسکران دیکھیں, ہمارے کپڑے دیکھیں, ہماری چال دیکھیں, ہمارا کافی پینا دیکھیں, ہماری بدن بولیاں دیکھیں, تو ہم تو بڑے زبردست ہیں, تو آپ دیکھیں ہونے کیا جا رہا ہے. تو یہ سوال تھا, انہوں نے کہا جی نومبر بڑی دور ہے, نومبر آئے گا تو وہ ہم دیکھ لیں گے کہ جو اس حوالے سے بھی ساری بات چیت ہو جائے گی. تو بنیادی طور پر یہ سارے کا سارا جو ایشو ڈسکس ہوا, ظاہر ہے کے پی کے اندر جو ان کو مار پڑی ہے, انہوں نے مانا کہ جی ہمیں مار پڑی ہے, اور یہ میرے خیال میں حکومت وقت کی طرف سے ایک اچھی روایت قائم کی گئی ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی ہمارا الیکشن کسی کی وجہ سے چوری ہو گیا. اور اس کے بعد جہاں تک عثمان بزار کا تعلق ہے, اس پہ انہوں نے کہا جی میں مطمئن ہوں, وہ بیچارے شرمیلے ہیں, اچھے انداز سے اپنی وہ جو ہے پرفارمنس کو نہیں بیان کر سکتے. آپ نے سمجھانے کی کوشش نہیں کی کہ پنجاب کے عوام کیا سوچتے ہیں بزار صاحب کے بارے میں؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے, میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا جی وہ پنجاب کے جو لوگ ہیں وہ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ آپ پشاور کے اندر تو آپ جیت نہیں پائے, تو لاہور والے یا سیالکوٹ والے, میرا شہر جو ہے, یا گجرات والے, یا باقی جو پنجاب کا کوئی شہر ہے, وہ کس طرح آپ کو ووٹ دے. تو یہ ایک ظاہر ہے بہت بڑا چیلنج ہے حکومت کے لیے, اور پرائم منسٹر نے سارے سوالوں کے جواب دیے. باقی یہ ایک 1-on-1 میٹنگ تھی, جو سوال میں نے پوچھے انہوں نے جواب دیے, اور میں نے اپنی جو ہے جتنی میں دیانتداری کے ساتھ سارے سوالوں کے سوال پوچھ سکتا تھا پوچھے. میرے خیال میں کوئی بات میں نے چھوڑی ہرگز کوئی نہیں ہے. تو یہ سارے کا سارا معاملہ ہے. باقی اس کے علاوہ تو آپ کے سوالات اور وزیر اعظم کے جوابات, یقیناً وزیر اعظم کے جوابات نے آپ کو مزید پروبید کر دیا ہوگا. ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے اپوزیشن کے 2 مارچ, پیپلز پارٹی کی سولو فلائٹ. مقصد پی ڈی ایم کے ساتھ کمپٹیشن ہے یا اس حکومت کے لیے مشکلات کھڑی کرنی؟ اسی پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. 27 فروری کو پیپلز پارٹی نے لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے, جو کہ کراچی سے اسلام آباد تک ہوگا, جبکہ اس سے پہلے پی ڈی ایم 23 مارچ کو ایک لانگ مارچ کا اعلان کر چکی ہے. ایاز صاحب, اپوزیشن کی یہ دونوں جماعتیں ایک ہی مقصد کے لیے مارچ کر رہی ہیں, لیکن الگ الگ مارچ ہوگا. یہ خود ان کے لیے ڈیمیجنگ ہوگا یا اس سے یہ حکومت کو ڈیمیج کر پائیں گے؟ دیکھیے, اس سے کوئی حکومت ایسے کوئی ڈیمیج نہیں ہوگی, نہ ان کا ہوگا, لیکن ایک تاثر تو ملتا ہے نا جب یہ روز اخبارات میں ٹی وی پہ ہو کہ ہم لانگ مارچ کر رہے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں, وہ ہے. ایک تاثر ملتا ہے کہ اس ملک میں جو استحکام ہونا چاہیے, جو ایک ٹھہراؤ ہماری سیاست میں ہونی چاہیے, وہ نہیں ہے. اور یہ جو حکومت ہے شروع دن سے مختلف اپوزیشن پارٹیز کچھ نہ کچھ وہ کہتے رہے ہیں, اور افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ حکومت کی بھی کارکردگی ایسی نہیں رہی کہ اپوزیشن کی آوازیں دب جائیں. جب معاشی صورتحال اطمینان بخش نہیں ہوگی تو پھر اپوزیشن جو مرضی کہتے رہی, ایک وہ تاثر جو ہے وہ زیادہ ابھرتا ہے جو حکومت کے حق میں نہیں جاتا اور جو پاکستان کے حق میں نہیں جاتا. لیکن آپ مجموعی صورتحال پاکستان کی دیکھیں, آئی ایم ایف کا ایک ہم نے وہ ٹرانچ لینا ہے, ایک وہ ہے, اور اس کے لیے ہمیں وہ مطلب ہمارے ساتھ ہمارے گھٹنے وہ رگڑوائے جا رہے ہیں, اور ہم قانون سازی کر رہے ہیں, منتیں ترلے کر رہے ہیں, قیمتیں بڑھا رہے ہیں. ایف اے ٹی ایف کا مسئلہ ہے, وہ حل ہوتے نظر نہیں آتا. 3 سال سے ہم غالباً یہ سن رہے ہیں کہ جی بہت ہم نے پروگریس کر لی ہے, بہت وہ ہو گیا ہے, وہ دنیا بھی دیکھ رہی ہے, لیکن ابھی تک وہ نہیں ہوا. ایک شارٹیج پہلے تھی, وہ وہ مطلب جو پرانی شارٹیجز رہ گئیں وہ گندم شندم کی, یہ یوریا والی جو ہے
ایک آ گئی ہے. مطلب ایک کمال. آج میں وہ خسرو بختیار کا کچھ سن رہا تھا کہ یہ جو مصنوعی بحران ہے, بھائی مصنوعی بحران ہے تو آپ کیوں پیدا ہونے دیتے ہیں؟ کبھی چینی کا مصنوعی بحران ہوتا ہے, کبھی گندم کا ہوتا ہے, کبھی وہ ہوتا ہے. قدرت آپ کو اور کیا دے. یہ جو بارشیں تھیں ان کی اشد ضرورت تھی گندم کے کراپ کے لیے, اور یہ آہستہ آہستہ بارش جو ہے وہ سب سے مفید اور بہترین ہوتی ہے کراپس کے لیے. قدرت نے اپنا کام دکھا دیا, اب وہ آگے سے سمیٹنا آپ نے ہے. آپ جو کسان اتحاد کے لیڈرز ہیں ان سے آپ باتیں کریں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ جو کچھ ہمیں زراعت کے شعبے میں کرنا ہے وہ صرف گورنمنٹ کی حد تک نہیں, بحیثیت قوم, بحیثیت ریاست ہم نہیں کر پاتے. ہماری تو زراعت سب سے زیادہ ڈیولپڈ ہونی چاہیے, نہ صرف ساؤتھ ایشیا میں بلکہ آس پاس کے ممالک میں. ہم آدھا اپنا وہ خوراک تو تاثر جو ہے حکومت کا, ملک کا کو اچھا نہیں لگتا, اور اس سے دل جو ہے اس پہ افسوس ہی پیدا ہوتا ہے. ٹھیک, ہم اپوزیشن کی سیاست کی بات کر رہے ہیں. سلمان صاحب, کیا مقصد ہے پیپلز پارٹی نے سولو فلائٹ کا ارادہ کیوں کیا؟ دیکھیں, مارچ کا مہینہ تو پاکستان کے حوالے سے اہم ہے. پرائم منسٹر صاحب بھی اگلے 3 ماہ کو اہم قرار دے رہے ہیں. 27 فروری سے پیپلز پارٹی لانگ مارچ کرنے جا رہی ہے. 23 مارچ کو پی ڈی ایم نے کہ احتجاجی مارچ اور احتجاجی تحریک جو ہے یہ اپوزیشن کا حق ہے. وہ کوئی ایسی انہونی بات تو کر نہیں رہے, لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں, بات یہ کہ ان کے اندر یکسوئی کا فقدان ہے. آپ نے کہا, میں تو یہ نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی عمران خان ہٹاؤ تحریک ہے یا اس کو گرانے یا ہٹانے کے لیے جا رہے ہیں. کیا مقصد ہے اس کا؟ کہ یہ اپنا ایک رول بنانے کی بات ہے. کہ میں نے جیسے کہا کہ یہ سال شروع ہوا ہے, ایک انتخاب بلدیاتی ہے, اگلا انتخاب عام انتخابات ہے. وہ اپنا ایک سیاسی کیس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. جہاں تک پیپلز پارٹی کی بات ہے, پیپلز پارٹی تو ایک صوبے کی ان کے پاس حکومت ہے. آپ ان کا ذرا روٹ دیکھیں کہ وہ سندھ کے بعد جب پنجاب کے اندر داخل ہوں گے اور جنوبی پنجاب سے ہوتے ہوئے انہوں نے اسلام آباد جانا ہے, تو وہ اپنا ایک رول اس طرح کا بنانا چاہتے ہیں کہ لوگ ان کی طرف کشش پیدا ہو. اور جہاں تک کہ پی ڈی ایم کی بات ہے, میں شروع سے آپ کو کہتا ہوں کہ جو بڑی پارٹیز ہیں وہ کبھی یہ نہیں چاہیں گی کہ کوئی سسٹم ٹاپل ہو, کہ سب سے زیادہ, بلکہ میں آپ کو بڑے متعدد انداز میں بتاؤں کہ وہ تو چاہیں گے کہ عمران خان صاحب رہیں. کہ عمران خان صاحب کے رہنے سے کیا عمران خان صاحب کی سیاست مضبوط ہوئی ہے, کیا ملک کی معیشت مضبوط ہوئی ہے, کیا عوام کی حالت زار بہتر ہوئی ہے, کیا گورننس کا خواب جو ہے حقیقت بن سکے. یہ ساری بات ہے, اور میں سمجھتا ہوں یہ بات بہت اچھی ہے کہ آپ نے 5 سال کرنے دیے. اگر پیپلز پارٹی کو آپ 5 سال نہ کرنے دیتے, اس سے زیادہ لوڈ شیڈنگ تھی. 18 گھنٹے کی لاہور میں لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی, اور مینار پاکستان پہ شہباز شریف صاحب آپ کے دوست جا کے احتجاج کرتے نظر آتے تھے. اب بات ہے کہ ناٹک کیا وہ ڈرامہ تھا ویسے, کیا وہ نہیں, آپ یہ مائنڈ کرتے ہیں. آپ نے تو مجھے جو کچھ کہا ہے میں نے تو کبھی اس کا ذکر نہیں کیا, اور ان سے بھی میں جو کچھ کہتا ہوں, میں تو ان سے کہتا ہوں کہ میں نے آپ سے کوئی چیز کبھی نہیں مانگی. وہ جو ناٹک وہاں کرتے تھے. بات ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو احتجاج کرنے کا حق حاصل ہے, لیکن دیکھنا بنیادی چیز یہ ہے کہ کیا پاکستان کے مسائل زدہ, مہنگائی زدہ لوگ وہ اپوزیشن کی اس تحریک کا حصہ بنے گا یا نہیں. اور بڑا المیہ پاکستان میں یہی رہا ہے کہ 2 سال تک آپ نے خاموشی اختیار کیے رکھی. ہر آنے والا دن پاکستان کے حالات کے اندر ابتری لاتا گیا, لیکن آپ نے سارا احتجاج اپنا بیانات کی صورت میں رکھا. ان کو تگودو کرنی چاہیے. دیکھیں, جب تک پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ اور لوگ اکٹھے نہیں ہوں گے, آپ ذرا ایشو بنائیں نا, مہنگائی کو ایشو بنائیں, آپ بے روزگاری کو ایشو بنائیں. کہ لوگ تو مہنگائی کی آگ میں جل رہے ہیں, آپ بیانات سے کام چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. بیانات سے کام نہیں چلے گا, کچھ کر کے دکھانا ہوگا. اس حوالے سے آپ کے پاس ماڈل جو ہے عمران خان صاحب کا موجود ہے. وہ تو صرف احتجاج نہیں کرتے تھے, وہ تو اسلام آباد کا لاک ڈاؤن بھی انہوں نے کیا تھا. تو بات یہ کہ جس سے جتنی زیادہ توقعات تھی, آج یہ حکومت آپ دیکھ لیں ان کی کارکردگی. میرے خیال پاکستان کی سیاسی تاریخ میں بھٹو صاحب کے بعد کہا جاتا تھا کہ عمران خان صاحب بہت پاپولر ہے, لیکن کارکردگی کے حوالے سے اس سے بدتر کارکردگی میں نے کسی حکومت کی نہیں دیکھی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے حکومت کے 4تھے سال میں اپوزیشن کے احتجاجی سیاست کارگر ہو سکے کہ جواز بنتا ہے 4تھے سال میں لانگ مارچ کرنے کا؟ دیکھیے, جو اپوزیشن نے جو ایکسٹرا پارلیمنٹری پریشرز استعمال کرنے کی کوشش کی, ایکسٹرا پارلیمنٹری ایجیٹیشن کیا, اس سے تاریخ میں تو کبھی جمہوریت بحال نہیں ہوئی ہے. ہمیں تو پتہ ہے کہ کیا ہوا ہے. 68-69 کی موومنٹ کے بعد کیا ہوا, 77 کے بعد کیا ہوا, لائرز موومنٹ کے بعد ینگ لائرز بے قابو ہو گئے,
انہوں نے چھوٹی جو عدالتیں ہیں ہماری ڈسٹرکٹ لیول کی عدالتیں جو تھیں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اینڈ اس سے نیچے میجسٹریٹ سول جج ان پہ چڑھائی شروع کر دی. تو اگر آپ جمہوریت چاہتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ یہ جو ایکسٹرا پارلیمنٹری میتھڈ سے بات بنتی ہے جبکہ پارلیمنٹ آپ کی موجود ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہمیں دونوں نے ڈس اپوائنٹ کیا ہے. گورنمنٹ نے بھی کیا ہے, گورنمنٹ نے کارکردگی کمزور ہے, عوام کو جو امید تھی وہ امید پوری نہیں ہوئی. اپوزیشن بھی جو ہے وہ تقاریر کے علاوہ کچھ ہمیں آئیڈیاز نہیں دے سکی ہے. تقریر کریں گے, ٹیلی ویژن پہ آ کے ایک خاص قسم کی گفتگو کریں گے اور یہ حکومت کو گرانا ہے. یعنی جس دن یہ حکومت الیکٹ ہوئی ہے اس دن سے یہ سلسلہ چل رہا ہے حکومت کو گرانے کا, اب تک بیچاری حکومت گر نہیں سکی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو حکمت عملی اپوزیشن کی ایوان میں اکٹھے ہیں, سڑکوں پر الگ الگ, یہ کیا تاثر دے رہے ہیں؟ دیکھیں نہ عوام نہ وہاں اکٹھے ہیں نہ یہاں اکٹھے ہیں. اچھا. وجہ یہ ہے, دیکھیے آپ کو ایک چیز کا خیال رکھیں, دیکھیے جو پیپل پارٹی کی تحریک ہے نا اس کو میں ابھی آپ کو بات بتاتا ہوں. دیکھیے پہلی تو بات یہ ہے کہ پیپل پارٹی اور پی ایم ایل این اکٹھے نہیں چل سکتے, اس لیے کہ اگر پیپل پارٹی نے فیڈرل حکومت کرنی ہے تو اس کو پنجاب میں اپنے لیے سپیس بنانی پڑے گی. اور پنجاب میں سپیس بنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی سے لڑنا پڑے گا. پی ٹی آئی سے تو مقابلہ چل رہا ہے, پی ایم ایل این کے ساتھ نہیں وہ مل سکتے. دیکھیے جو پی 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 نے جو یہ فیصلہ کیا ہے اس کی ایک بنیادی وجہ ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ انہوں نے پنجاب میں کچھ ووٹ زیادہ لیے ہیں, تو اس سے یہ امید پیدا ہوئی ہے کہ بہت سے لوگ جو ان کو چھوڑ کے پی ٹی آئی میں چلے گئے تھے ان کا خیال ہے کہ وہ لوگ واپس آ سکتے ہیں. تو تھوڑا سا اپنے آپ کو ڈیمونسٹریٹ کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. پھر اپنے ورکر کو یہ یقین دلانا ضروری ہے کہ ہم پرفارمنس رکھتے ہیں, ہم میں ہمت ہے, ہم میں کام کو ہم بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پنجاب میں اپنے ووٹرز کو اکٹھا کرنے کی ایک حکمت عملی نظر آ رہی ہے پیپلز پارٹی کی. لیکن خاور بلاول کہہ رہے ہیں کہ امید ہے ہماری پرامن جد و جہد میں رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی اور ہم چاہتے ہیں کہ سارے ادارے غیر جانبدار رہیں. کسے پیغام دے رہے ہیں بلاول جی؟ دیکھیں پہلے بھی کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی گئی تھی. مولانا فضل الرحمان صاحب جب چلے تھے, آپ کو پتہ ہے کراچی سے, تو یہاں پہ اسلام آباد تک ان کو بالکل پروٹیکشن بھی پرووائڈ کی گئی تھی. آپ لاہور والوں نے ان کا استقبال ہی نہیں کیا تھا, وہاں پہ کوئی بندہ نہ بشر ان کے استقبال کے لیے آیا تھا, وہ بیچارے اکیلے یہاں پہ آ گئے. تو میرے خیال میں یہ بہت اچھی بات ہے کہ بلاول صاحب بالکل ایک تحریک چلانا چاہتے ہیں, اور یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ وہ میرے خیال میں ان کو وہاں پہ قائد اعظم کے مینار وہاں پہ جو ہے مزار سے نہیں شروع کرنی چاہیے, ان کو لاڑکانہ سے شروع کرنی چاہیے. لاڑکانہ سے بسیں بھریں, ان کو پہلے جو ہے کراچی شہر میں لے کے آئیں اور دکھائیں کہ کراچی کی شہر کا کیا حال ہے. بڑی اچھی بات ہے. اور انہی لوگوں کو پھر وہاں سے پنجاب کے اندر داخل کریں اور پھر بتائیں کہ پنجاب کے اندر پنجاب کی کیا صورتحال ہے. وہی لوگ جب لاہور پہنچیں گے تو پھر لاہور کو دیکھیں گے. سلمان صاحب کے دوست نے لاہور تو کم از کم اچھے انداز سے پیسہ لگایا ہوا, لاہور کی شان و شوکت دیکھیں گے. وہ چلتے چلتے جی ٹی روڈ سے جب آئیں گے اسلام آباد, تو اسلام آباد تو آج کل اگر آپ ریسنٹلی چکر لگا ہے ایاز صاحب تو یہاں پہ گھومتے پھرتے رہے. اسلام آباد کو بہت ہی آج کل لوکل ایڈمنسٹریشن نے بڑا حسین و جمیل بنا دیا ہے, سارے پارکس بڑے زبردست کر دیے, لائٹنگز بڑی زبردست ہے. اچھا لائٹنگز اور بڑے زبردست انداز میں ہے, تو یہاں پہ بھی ان کو ویلکم کیا جائے گا. تو ان کی وہ کوئی نہیں جو رستے کے اندر روک رکاوٹ کرے گا. مریم سادہ سا جو اس کے اوپر تجزیہ یہ ہے کہ اب 17 مہینے رہ گئے ہیں, الیکشن موڈ کے اندر ہے, وہ الیکشن موڈ کے اندر جا رہے ہیں اور اپنا بات کریں گے جی دیکھیں حکومت ناکام ہے, مہنگائی ہے, ساری چیزیں. ویسے انہیں لائٹر نوٹ مریم دیکھیں جس ملک کے اندر نیک حکمران ہوں, ریاست مدینہ کی بات ہو, دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنا زبردست قسم کا یہ جو ابھی بارش ہو رہی ہے, اور ایک اسیسمنٹ کے مطابق یہ 200 ارب روپے کی جو ہے بچت ہوگی ان ٹرمز آف آپ کو جو ٹیوبل چلانے میں اور جو پانی آپ کو لگانا پڑتا ہے. جی یہ گندم کے حوالے سے تو بڑی زبردست جو ہے یہ خوشخبری ہے. اور باقی قدرت تو مہربان ہے خاور, حکمران بھی تو مہربان ہو نا عوام پر. کھاد کا بندوبست بھی کروائیں. وہ کھاد کا بالکل یہ بالکل آپ نے صحیح ہے, بڑا ایشو ہے, اور اس حوالے سے حکومت کو ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی وہ جو اچھا وہ دیکھیں ایک چیز سمجھنے والی ہے. اچھا بات کرنے دے. تو دوسری بات یہ ہے کہ اصل مسئلہ جو ہے نا, اب سلمان غنی صاحب چاہتے ہیں جو صرف بیانات کی حد تک آپ یہ مزاحمت کرنا چاہتے ہیں,
اور سلمان غنی صاحب انہوں نے بندوقاں پھڑا دیو تسی چاہتے ہو کہ مریم صاحبہ محترم بلاول بھٹو صاحب اس سردی خبر آپ اس سردی کے اندر وہ کہاں بھی دوبارہ آپ کے پاس آؤں گے لیکن ابھی ایک بریک پر جانا ہے، ہمارے ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ڈسکس ہم یہ کر رہے تھے کہ وزیر اعظم نے 3 ماہ کو اہم کیوں قرار دیا۔ ہمارے پینل کی یہی رائے ہے، نہ صرف 3 ماہ بلکہ آئندہ الیکشن تک ہر آنے والا دن حکومت کے لیے اہم ہے، نہ صرف حکومت کے لیے بلکہ ان دنوں میں اپوزیشن کو بھی اپنے طرز عمل پر غور کرنا ہوگا۔ آج کے پروگرام سے ہمیں اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔ اللہ حافظ۔ دنیا خبر کی دنیا